ایک مرتبہ پھر سے آپ کو براہ راست لے چلیں گے. اس وقت مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا. میر شکیل الرحمان صاحب کو جو جیو اور جنگ گروپ کے مالک ہیں، میڈیا کو پیغام دینے کے لیے میر شکیل الرحمان صاحب کو ایک ایسے کیس میں جو 1990 کی دہائی کا کیس تھا، جب میاں نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے، تو میر شکیل الرحمان صاحب کو نیب نے گرفتار کیا. ہر حربہ جب میں کہتی ہوں تو اس میں میڈیا پریڈیٹر کا لقب ملا فورن ایجنٹ کو، اور ایک حربہ یہ تھا کہ میڈیا کی زبان بندی کے لیے میر شکیل الرحمان صاحب کو گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال کے یہ میسیجنگ کی جائے کہ اگر میر شکیل الرحمان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں تو پھر میڈیا کے ہر بندے کے اوپر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے. اس کے بعد کچھ میڈیا کے لوگوں کو پیٹ میں گولیاں ماری گئیں، کچھ کی پسلیاں توڑی گئیں، کچھ کو اپنی بیٹیوں کے اسکول کے باہر سے گرفتار کیا گیا، کچھ کی ہڈیاں توڑ کر، ناک کی ہڈیاں توڑ کر یہ میسیجنگ کی گئی، اور آج فریڈم آف ایکسپریشن کے بھاشن دیتے ہیں. اسی طرح آج اسی کیس میں جس میں میر شکیل الرحمان صاحب کو گرفتار کیا تھا، میڈیا کی زبان بندی کی میسیجنگ کی تھی، اسی کیس میں آج نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو بری کر دیا گیا ہے. یہ 1900 اور وہ تمام لوگ جو اس جھوٹے پروپیگنڈے کے گاب میں آ جاتے ہیں، اس مصنوعی نیریٹو کے اس میں آ جاتے ہیں، انفلوئنس میں، جو یہ چور چور جھوٹ جھوٹ یہ جو گفتگو کر کر کے بار بار ذہن سازی کی جاتی ہے، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آج یہ سوچنے کا دن ہے کہ عدالتی فیصلے کے ذریعے جس کو معاون کیا ہے، جس کو اسسٹ کیا ہے نیب کے پروسیکیوٹر نے، جو فیصلہ جو کیس 1990 میں نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے، ان کے دور میں پلاٹس کی ایلوکیشن کی، اور کہا گیا، یہ تاثر دیا گیا کہ انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کو فیور کیا ہے، اور ان کو فیور کیا ہے، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کیس بنا دیا گیا. کیونکہ طیبہ گل صاحبہ وزیر اعظم ہاؤس میں قید تھی، نیب کے چیئرمین کو ان کی ویڈیو دکھائی گئی تھی، اور نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے جو بھی سامنے آتا تھا اس کو کیس بنا کر پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاسی انتقام کو نشانہ بنانے کے لیے اس کے اوپر کیس. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، آج احتساب عدالت لاہور کا فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو اس پورے کیس میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ کیس ان کے اوپر بنایا گیا، اور واضح طور کے اوپر یہ لکھتا ہے. اور جب میر شکیل الرحمان صاحب کو بری کیا گیا میرٹ کے اوپر، اس کیس پہ جب ان کا کیس سنا گیا اور ان کو میرٹ پہ اس کیس کے اوپر بری کیا گیا، تو اس کے اندر خاص طور پر یہ لکھا گیا کہ کسی قسم کی کوئی مس یوز آف اتھارٹی، کوئی کرپشن، کوئی ایلیمنٹ آف کک بیک، کوئی کمیشن کا کسی قسم کا کوئی شواہد ملا نہیں، اور ان کو اس کیس سے بری کر دیا گیا میرٹ کے اوپر. اور جب لاہور ہائی کورٹ کے اجازت کے اوپر محمد نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے علاج کے لیے، جس کا میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پنجاب حکومت کی تھی، جب وہ باہر چلے گئے تو یہ جانتے ہوئے کہ وہ باہر چلے گئے، یہ کیس ان کے اوپر بنا دیا گیا، اور اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی، اور اس کی ہیئرنگ شروع کر دی، اور اس پورے پروسیس میں ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ پینما کو اقامے میں تبدیل کر کے ان کو نااہل کر دو، ان کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دو، اور پھر بغض اور حسد اور سیاسی انتقام کی آگ نہ بجھے تو آپ ان کی پارٹی کی صدارت سے ان کو ہٹا دو، ان کو تا حیات نااہل کر دو. اسی طرح اس کیس میں وہ باہر تھے، اس کی ہیئرنگ شروع کر دو، اس کا ریفرنس بنا دو، اور اس کے اوپر
اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دو، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ملک میں نہیں ہے. اور جب اشتہاری ان کو ڈکلیئر کر دیا تو یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جب ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا تو کسی قسم کا کوئی قانونی تقاضا اور ضوابط اور کسی قسم کا کوئی قانون فالو نہیں کیا گیا. اور یہ میں صرف پڑھ دوں آپ کے پاکستان کی عوام کے لیے کہ کتنا بڑا یہ تماشا کیا گیا، صرف اس لیے کہ نیب کا چیئرمین بلیک میل ہو رہا تھا، سپریم کورٹ سے سہولت کاری ہو رہی تھی، نیچے والی کورٹوں کو دبایا جا رہا تھا. روز اسی کرسی پر بیٹھ کر اور پی آئی ڈی میں بیٹھ کر وہ شہزاد اکبر صاحب جو تھے ان کا کام کیا تھا؟ ایسٹ ریکوری یونٹ کا کام تھا ایک تو ایسٹ میکنگ فار عمران خان اور سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا، جھوٹے کیسز بنانا، ان کی پگڑی اچھالنا، ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا، ان کی تضحیک کرنا، ان کو ہراس کرنا، میڈیا کی زبان بندی کرنا، میڈیا پہ کیسز بنانا، میڈیا کو جیلوں میں ڈالنا، یہ ان کا کام تھا جو آج غائب ہے. آج وہ اپنی شکل نہیں دکھا سکتے اسکرین کے اوپر. آج وہ اپنا پاکستان میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ اس وقت. اگر آپ نے صحیح الزام لگائے تھے، نے صحیح بات کی تھی، اگر آپ کے پاس ثبوت تھے تو آج عدالتوں کے اندر نیب کے پروسیکیوٹرز آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. کوئی وہ شخص جس نے یہ الزامات لگائے وہ آج آ کر کھڑے ہو کر عدالت میں ان الزاموں کو ثابت ثبوتوں کے ذریعے نہیں کر سکا. اور یہ جو آج عدالتی فیصلہ آیا ہے اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری حکم جاری ہوا ہے اور عبد الجبار خان صاحب نے یہ فیصلہ سنایا اور فیصلے میں لکھا ہے کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا یہ کیس بنا کر. نیب کو سابق حکومت کے کہنے پر اس کے دباؤ پر نواز شریف کا سیاسی کریئر تباہ کرنے کے لیے ریفرنس تیار کرنے پر مجبور کیا گیا. نواز شریف 3 بار پاکستان کے منتخب وزیر اعظم رہے، یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے، اور ان کو بری کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ تمام ریلیف جو میرٹ کے اوپر تمام اس مرکزی ملزمان کے اوپر تھے ان سے بھی ان کو اسی طرح بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور فیصلے میں لکھا گیا ہے عدالتی معاون نے سوال اٹھایا کہ نواز شریف کو اشتہاری کارروائی کے لیے نوٹسز کی تعمیل کے کیے جانے والے تعمیل کنندہ کا بیان ریکارڈ نہیں کروایا گیا. تمام جو عدالتی معاون کے مطابق نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کے لیے مکمل قانونی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں تھی. اور جو فیصلے یہ میں نے آپ کو بتایا جو فیصلے میں لکھا ہے، کیونکہ پروپیگنڈا سیل ایک دم تیزی اختیار کر سکتا ہے تو یہ فیصلہ موجود ہے جو ڈیٹیلڈ فیصلہ ہے جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو کر کے بتایا. اور یہ فیصلہ ابھی آپ کی ٹی وی سکرینز کے اوپر بھی ہے اور یہ وہ ڈیٹیلڈ فیصلہ ہے جو اس کیس کے اندر آیا ہے. اور اس کی چند لائنیں ان لوگوں کے لیے جو بیچارے اس جھوٹ، فریب، دھوکے اور اس ذہن سازی کی سازش کی زد میں ہیں. کچھ پاکستان کی میجورٹی جو عوام ہے نا اس کو اس حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، لیکن وہ چند حضرات جو آج بھی اس ذہن سازی کے زیر عتاب ہیں، اس کی زد میں ہیں، ان کے لیے چند لائنیں اس فیصلے کے اندر سے. The record reflects that the accused Mia Mohammad Nawaz Sharif had become the victim of political victimization and perhaps the NAB authorities were constrained to prepare the reference at the behest of then ruling Janta to damage and destroy the political career and goodwill of the accused Mia Mohammad Nawaz Sharif, who had been the 3 times elected Prime Minister of Pakistan. So یہ اس ڈیٹیل فیصلے کے اندر عدالتی جج لکھ رہے ہیں اور
जज राव अब्दुल जब्बार खान साहब ने ये तहरीरी फैसला दिया है जिसमें वाज़िया तौर पर लिखा है कि उस वक़्त की हुकूमत, मतलब कि वो फॉरेन एजेंट, नालायक, नाअहल जो तोशा खाना की चोरी में मसरूफ़ थे, जो मुल्क को लूटने में मसरूफ़ थे, जो हीरे जवाहरात इकट्ठे करने में मसरूफ़ थे, जो 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मसरूफ़ थे, जो इस मुल्क के ख़जाने को लूटने में मसरूफ़ थे, ये उनके दबाव के ऊपर ये रिकॉर्ड बताता है कि सियासी इंतकाम लेने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ ये केस बनाया गया था जिस पे आज उनको बरी किया जाता है। अब मुझे ये बताएं कि जितनी तेजी 2017 के बाद 2022 जनवरी तक रही अदालती कार्रवाई में, ऐसे रोजाना की बुनियाद के ऊपर नैब के अगर किसी केस का हिसाब हुआ तो वो नवाज शरीफ का हुआ, और उसने कराया। उन्होंने अपना पूरा एहतसाब कराया, अपनी बेटी का कराया, अपने बच्चों का कराया, अपने भाई के बच्चों का कराया, अपने मरहूम वालिद का कराया, जिसकी जो कोई हर केस, गंदा नाला, साफ पानी, 56 कंपनियां, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, एसिड बियॉन्ड मीन्स, उनकी बेटियों के घर पे छापे, उनकी बेटियों को अदालतों में घसीटा, पूरा एनसीए को इस्तेमाल करने की कोशिश की। एनसीए ने मुंह पे थप्पड़ मारा कि किसी किस्म की कोई करप्शन, किसी किस्म का कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, किसी किस्म का कमीशन, किसी किस्म का किकबैक, किसी किस्म का कोई शवाहिद मौजूद नहीं। ये एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके के फैसले हैं। इसी तरह ब्रॉडशीट आपको याद होगा, पैसे दिए गए, खजाने से पैसे दिए गए कि केस बनाओ, कोई इल्जाम साबित करो। उन्होंने कहा किसी किस्म का नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस, कोई इल्जाम, कोई किकबैक, कोई करप्शन नहीं निकलती। और ये बात मैं उस वक्त की कर रही हूं जब 4 साल ये मुसल्लत किया गया, तमाम हुकूमती रिकॉर्ड मौजूद, तमाम मशीनरी मौजूद, तैयबा गुल वजीर आजम हाउस में कैद, बशीर मेमन की गवाहियां आ चुकी थीं कि इन्होंने मुझे वजीर आजम हाउस को इस्तेमाल किया। बाहर से डेविड रोज को बुला लिया गया, नैब के तमाम जो कैदी से उनसे मिलवा दिया गया कि कोई केस बनाओ, इनकी बेटी पे बनाओ, इनके भाइयों पे बनाओ, इनके बच्चों पे बनाओ, इनकी मुस्लिम लीग नून की पूरी कायदीन के ऊपर केस बनाओ, इनको जेलों में डालो, सजाए मौत की चक्कियों में डालो। आज वो अदालती तेजी उस अज खुद नोटिस लेकर उन तमाम को रीसेट करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल की होती? 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम था ना, हर रोज गवाही आ रही है, अदालती गवाही आ रही है। इन तमाम केसेस को अगर इस मुल्क ने तरक्की करना है, अगर इस पाकिस्तान की आवाम वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।